جس معاشرے کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں، ہمارے لوگوں کا جو کیلیبر ہے، ہمارے لیے صرف پرہیز ہی کافی ہے. ہم صرف احتیاط کر لیں تو انشاءاللہ محفوظ رہ جائیں گے ہر چیز سے. لیکن دوسرا احتیاطی طریقہ کار یہ ہے کہ کتاب و سنت کا مطالعہ کریں اور اس کے اندر غور و فکر کریں. اپنے لیے وقت نکالیں قرآن مجید کے لیے. قرآن مجید کہتا ہے کہ جو شخص بھی قرآن مجید کو پڑھتا ہے، تھامتا ہے، فقد استمسک بالعروۃ الوثقی لا انفصام لها، جس نے قرآن کو تھام لیا، اللہ کے دین کو تھام لیا، گویا اس نے مضبوط کڑے کو تھام لیا. اور یہ کڑا جو ہے نا، یہ ٹوٹے گا نہیں، یہ چھوٹے گا نہیں، یہ بندے کو جنت میں لے کے جائے گا. تو قرآن مجید اور احادیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا مطالعہ کرتے رہے، اور اسی طرح حاملین قرآن اور حاملین سنت کی مجلس کے اندر بیٹھا کریں. جس طرح وہ اس پر عبدالرحمن انور صاحب نے بڑی ڈیٹیل ڈسکشن کر دی تھی کہ اہل علم کی مجلس کے اندر بیٹھنے کا کیا فائدہ ہوتا ہے، اور یہ مجلس جو ہے یہ آپ کو یہاں سے اٹھا کر کل جنت تک جانے تک آپ کا ساتھ نہیں چھوڑے گی. لہٰذا قرآن و سنت کا مطالعہ، اس پر غور و فکر، اس کی تلاوت، اس کا معنی و مفہوم سمجھنا، اور اہل قرآن اور اہل علم کی مجلسوں میں بیٹھنا، یہ چیزیں جو ہے نا یہ اس کے لیے سب سے بڑی احتیاط ہے. دوسری چیز ہے کہ صفات الہی، رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم اور اسلام کی خوبیوں کا مطالعہ کرنا. اللہ رب العزت کی صفات یعنی توحید کا مکمل علم، اور رسالت کو پڑھے، سیرت کو پڑھے. رسالت اور سیرت یہ ایک ہی چیز ہے. سیرت کو پڑھیں، سیکھیں، دیکھیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی معاشرے میں کام کیا ہے، کس طرح کیا ہے، کیسے زندگی گزاری، کیا مشکلات تھی، کیا آسانیاں تھی، اور پھر اسلام کی خوبیاں کہ آیا کہ یہ اسلام عیسائیت کی طرح کا ہے جو ہمیں صرف یہی بتاتا ہے کہ مسجد میں کیا کرنا ہے، چرچ میں کیا کرنا ہے، یہ نہیں بتاتا کہ ہمیں باہر کیا کرنا ہے، آپ نے مارکیٹ کے اندر کیا کرنا ہے. یا یہ اسلام ہندوؤں جیسا ہے کہ جس کے اندر لاکھوں کروڑوں بت بنے ہوئے ہیں، اس کے آگے بھی ماتھا ٹیکتے، اس کے آگے بھی ماتھا ٹیکتے. یا اس اسلام کی کوئی خاصیت ہے کہ جو عقل کے مطابق بھی ہے، جو وحی کے مطابق بھی ہے، جو انسان کو سائنس کے مطابق بھی ہے، جو علم سے نہیں روکتا، جو ترقی سے نہیں روکتا. جو کتاب لکھی جس کا نام ہے بائبل، قرآن اینڈ سائنس. بائبل، قرآن اینڈ سائنس، اور اس سائنٹسٹ کا نام ہے ڈاکٹر موریس بکائلے. یہ فرانس کا ہے ڈاکٹر موریس بکائلے، اور اس کی کتاب بائبل، قرآن اور سائنس، یہ اس کی اردو ٹرانسلیشن بھی ہو چکی ہے. اردو ترجمہ اس کا کیا ہے ثناء الحق صدیقی، یہ جو پاکستان سے ہے صاحب ثناء الحق صدیقی صاحب، انہوں نے اس کا ترجمہ کیا. اس کتاب کے اندر اس نے جس چیز پر سب سے زیادہ زور دیا ہے نا، وہ یہ ہے کہ قرآن مجید کے اندر بائبل سے زیادہ سائنسی مضامین ڈسکس ہوئے. نمبر 1 چیز تو یہ ہے کہ بائبل کے اندر اتنے سائنسی مضامین ڈسکس نہیں ہوئے جتنے قرآن مجید کے اندر ہوئے. اچھا، جب بائبل کہتے ہیں نا ہم بائبل، تو بائبل سے مراد تورات، انجیل نہیں ہے. بائبل کے اندر تورات بھی ہے، زبور بھی ہے، انجیل بھی ہے. وہ جو ان کی ایک بائبل کتاب ہے نا، اس کے اندر ایک حصہ ہوتا ہے عہد نامہ قدیم اور ایک ہوتا ہے عہد نامہ جدید. جو عہد نامہ قدیم ہے اس کے اندر 39 کتابیں ہیں، اور جو عہد نامہ جدید ہے اس کے اندر 27 کتابیں ہیں. یہ ٹوٹل 66 کتابیں اس کے اندر موجود ہیں، جن میں سے پہلی 5 کتابیں جو ہیں وہ تورات ہیں، اور پھر اس کے آخری جو حصہ ہے وہ انجیل ہے. درمیان میں اس کے اندر زبور ہے. پھر اس کے علاوہ اس کے اندر کچھ انبیاء علیہ السلام کے صحیفے ہیں، کچھ جسیہ، مربیہ، اور کچھ اور انبیاء کی طرف آنے والی جو وحی ہے اس سب کو جمع کیا گیا ہے. یعنی کہ بنی اسرائیل کا سارا ورثہ یہ بائبل کے اندر ہے. تو اس نے پہلا نتیجہ تو یہ نکالا کہ قرآن مجید کے اندر سائنسی مضامین بائبل سے زیادہ ہیں، بائبل میں کم ہے. اور دوسرا اس نے نتیجہ یہ نکالا کہ قرآن مجید کے اندر جتنے بھی سائنسی مضامین ہیں وہ ایک بھی حقیقت کے خلاف نہیں. جتنی آج کی ماڈرن سائنس کی تحقیق ہے وہ ساری کی ساری قرآن مجید کے مطابق صحیح ہے. جو سائنس کہتی ہے وہی قرآن کہہ رہا ہے. وہ اس چیز سے اتنا متاثر ہوا کہ سائنس آج ثابت کر رہی ہے، اور ان آلات کی بنا پر، ٹیکنالوجی کی بنا پر، محنت کی بنا پر. اور یہ کتاب ایک ایسے عرصے میں لکھی گئی جب نہ ٹیکنالوجی کا دور ہے، جب تو لکھنے پڑھنے کا رواج نہیں. علامہ برازیلی نے لکھا ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب پیدا ہوئے تو مکہ کے اندر صرف 17 بندے پڑھنا لکھنا جانتے تھے، مسلمان بھی نہیں ہوئے. اور اس کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم کو فروغ دیا. یہ ایک الگ چیپٹر ہے، لیکن اس کے باوجود ایک ایسی کتاب جو آج کی ماڈرن سائنس کو بھی مات دے رہی ہے، تو یہ اسلام کی خوبی
ہے تو اس شخص نے اسلام قبول کر لیا. ڈاکٹر موریس بوکائلے مسلمان ہو گئے تھے اور فرانس کے اندر ہی رہے اور پھر انہوں نے دعوت و تبلیغ کا کافی کام کیا اور ان کی یہ کتاب جو ہے یہ بڑی معروف ہے, عام طور پر ہمارے پاکستان میں ملتی ہے, میرے پاس بھی پڑھی ہوئی زندگی میں. تو ہم اسلام کی خوبیوں کا مطالعہ کریں, لوگوں کو بتائیں تو صحیح, اس کے اندر آپ کی ہر ایک مشکل کا حل موجود ہے, آپ کے لیے ہر ایک راستے میں رہنمائی ہے. آر بات ہے یہ کوئی بیکٹیریا ہوگا, پتھری ہوگا, جو بھی ہوگا, یہ کوئی جاندار ہوگا تو ہمارے منہ کی وجہ سے جاندار نہ مر جائے. ہمیشہ ننگے پاؤں چلتے ہیں کہ ہمارے جوتے کے نیچے آ کے کوئی جاندار نہ مر جائے. اب اپنے دانتوں پر برش نہیں کرتے کہ ہمارے برش کرنے کی وجہ سے یہ جو ہمارے بیکٹیریا اور جراثیم رہ رہے ہیں نا دانتوں میں, منہ کے اندر, یہ نہ مر جائے. یہ اسلام کی تعلیمات نہیں ہے. اگر ان تعلیمات کے مطابق دنیا عمل کرے تو سروائیو نہیں کر سکتی. یہی تعلیمات بدھ مت کی کہ دنیا کو چھوڑ دیا جائے, جنگلوں کے اندر زندگی بسر کی جائے, یہ اسلام کی تعلیمات نہیں ہے. اسلام آپ کو حالات کے مطابق سروائیو کرنا, اٹھنا, حالات کو جینا اور حالات کو قابو کرنا سکھاتا ہے. اسلام نے آپ کو سیاسی رہنمائی بھی دی ہے, معاشی بھی دی ہے, معاشرتی بھی دی ہے, ہر اعتبار سے آپ کو گائیڈنس فراہم کی ہے. لہٰذا اسلام کی خوبیوں کا مطالعہ کریں. یہ ایک بڑا ڈیٹیل ٹاپک ہے, اس پر سیپریٹ بکس مل جاتی ہیں کہ اسلام کی خوبیاں, اسلام کا محاسن, اس کو ڈیٹیل سے دیکھنا چاہیے, پڑھنا چاہیے. اسلام کا انسان کے سامنے نئی راہیں کھلی. تیسرا پوائنٹ یہ ہے کہ صحیح عقیدہ کی نشو و نما کی کوشش کرنا اور ایمانی برتری کے احساس کو مضبوط کرنا. نمبر 1 چیز تو یہ ہے کہ لوگوں کو صحیح دین پہنچنا چاہیے. جو دین آپ صلی اللہ علیہ وسلم لے کر ہے وہ پہنچنا چاہیے. میری باتیں, آپ کی باتیں, اس کی رائے, اس کی چیز, اس کے نظریات, اس کے افکار, یہ چیزیں دین نہیں ہے. دین وہی ہے جو اللہ نے دیا, جو اللہ کے رسول نے دیا. قرآن مجید اور حدیث, اس کے علاوہ کوئی چیز دین نہیں ہے. اس کے علاوہ کوئی چیز دین نہیں ہے. لہٰذا صحیح عقیدے کو سیکھنا اور اس کے بعد سامنے یہ نظریہ ہوگا کہ بھائی اس عقیدے پر میں نے جنت میں جانا ہی جانا ہے. تو انسان اپنے آپ کے اندر ایک استقامت محسوس کرتا ہے, اپنے لیے وہ ایک احساس برتری رکھتا ہے کہ میں زیادہ صحیح راستے پر ہوں. تو ان چیزوں کو اپنے اندر ڈیولپ کریں. تیسری ہے کہ اپنی ثقافت اور کلچر کو ہر میدان میں کاربند رکھنا ہے. اپنی تہذیب کو کھیل کے میدان میں, تعلیم کے میدان میں, تہوار پر, خوشی پر, غمی پر آپ نے نہیں چھوڑا. وہ 2022 کے اندر فیفا ورلڈ کپ ہوا قطر کے اندر, پوری دنیا نے دیکھا اور پوری دنیا کو تکلیف ہوئی ہے, لیکن کیا ہے وہ ان لوگوں نے اسلامک کلچر کو فالو کیا. انہوں نے اسلامک کلچر کو بھی فالو کیا اور عربک کلچر کو بھی فالو کیا. تو وہ عربی ملک ہے اور اسلامی ملک ہے. تو ہمیں بھی یہی ضرورت ہے, ہم نے اپنے کلچر کو نہیں چھوڑنا. تعلیم کے اندر, سیاست کے اندر, کھیل کے اندر, تہواروں کے اندر جب تک اپنے کلچر پر کاربند رہے گی تب تک کامیاب رہیں گے. جب للچائی نظروں سے دوسروں کی طرف دیکھتے رہے اور ان کی برائی سے برائی کو بھی اپنے لیے ایک نمونہ اور اسوہ سمجھتے رہے, پھر آپ کے نظریات خراب ہو چکے. چوتھی چیز ہے, یہ پوائنٹ جو ہے نا یہ بہت امپورٹنٹ ہے اور میں ہر چیز اس کو کھول کر نہیں بیان کروں گا, آپ نے خود سمجھنے کی کوشش کرنی ہے. وہ یہ ہے کہ مشکوک افراد اور شبہات میں واقع کرنے والی گفتگو سے بغیر مطالعہ اور تحقیق استفادہ نہ کرنا. مشکوک افراد ان کی گفتگو نہیں سننی, ان کا لٹریچر نہیں پڑھنا, اور ایسی کتابیں جو آپ کے لیے نقصان دہ ہو سکتی ہیں آپ نے ان کو نہیں پڑھنا. ان افراد کو سننا اور ان کتابوں کو پڑھنا یہ صرف اس شخص کے لیے جائز ہے جو پہلے بنیادی علم رکھتا ہے, جس کو صحیح غلط کی, اچھے برے کی تمیز حاصل ہے, یا جو تحقیق کے راستے پر نکلا ہوا ہے. تو ایسے شخص کو اللہ سے دعا کر کے کہ اللہ مجھے صراط مستقیم پر رکھنا, استقامت دینا, اس کے بعد ایسے لوگوں کی باتوں کو سنیں اور ایسے لوگوں کی کتابوں کو پڑھیں. ورنہ یہ جو ہوتے ہیں نا شبہات, یہ انسان کے دل کو بہت جلدی اپیل کر دیتے ہیں. یہ باتیں جو لاجیکل ہوتی ہیں نا, یہ انسان کو بیٹھ جو بات یہ انسان کو بہت جلدی کھینچ لیتے ہیں. تو اس پوائنٹ پر خصوصی توجہ دیں. اور لاسٹ چیز ہے غیر مسلم ممالک میں جانے والے نوجوانوں کی اچھی دینی تربیت کرنا. آپ کو پتہ ہے کہ پاکستان میں پچھلے سال میں کتنے لوگ باہر کے ممالک میں چلے گئے؟ 2022 کی رپورٹ کے مطابق 7,65,000 افراد ہیں, اور بہت بڑی تعداد 7,65,000. اور موسٹلی کہیں ہیں یورپین کنٹریز کے اندر, ویسٹرن کنٹریز کے اندر. دین بچے گا, ایمان بچے گا, یقین بچے گا, کیا بچے گا, کچھ نہیں ہم کہہ سکتے.
ان کی کیا تربیت ہے، کتنا دین آتا ہے، کتنی تعلیم ہے، کچھ نہیں ہمیں پتا. لیکن اول تو یہ کوشش ہونی چاہیے کہ ہر ملک اپنی افرادی قوت کو، اس کے اندر صرف دین کا نقصان نہیں ہے، اس کے اندر ملک کا بھی نقصان ہے، معیشت کا بھی نقصان ہے. آپ کی افرادی قوت کم ہو گئی ہے. آپ کو چاہیے تھا آپ وسائل پیدا کرتے تاکہ وہ لوگ یہاں پر کام کرتے، یہاں پر فائدہ ہوتا. بہرحال اول تو حکومتوں کی یہ ذمہ داری ہے کہ وسائل کو پیدا کریں. ثانیاً اگر حکومتیں نہیں اہتمام کرتی تو پھر ان لوگوں کی اور ہم لوگوں کی ذمہ داری ہے کہ اگر وہ باہر جانا چاہتا ہے تو ہم اسے پہلے بنیادی دینی تربیت دیں، تاکہ اس کو اب پتہ ہو کہ میں نے وہاں پر رہ کر بھی مجھے میرا اللہ دیکھ رہا ہے، وہاں پر رہتے ہوئے بھی مجھ پر نماز فرض ہے، وہاں پر رہتے ہوئے بھی میرے لیے دین کے احکام اسی طرح ہی لاگو ہے جس طرح یہاں پر. تو یہ اچھی دینی تربیت کا اہتمام کرنا چاہیے. ان سٹیپس کو فالو کرنے سے انشاءاللہ جو احتیاط ہے نا ہماری حادثے سے بچنے کی، اور جس طرح جس سینیریو میں ہم رہ رہے ہیں ہمیں احتیاط کی یہ ضرورت ہے، تو انشاءاللہ اس سے ہمارے لیے بہترین نتائج سامنے آ سکتے ہیں. اور لاسٹ ٹاپک ہے ہمارا کہ علاجی طریقہ کار. علاج یعنی علماء نے تو اس بات کو اگر آپ مبالغہ نہ سمجھے نا کسی حد تک کفر کا فتویٰ لگایا ہے کہ دیار عرب دیار مسلم کو چھوڑ کر دیار غیر مسلم میں رہنا. اس کی قطعاً اجازت نہیں دی گئی. اس کی اجازت ہے سم اسپیسیفک کنڈیشنز کے اندر. صرف ان کے اندر یہی کنڈیشنز ہیں کہ آپ کی دینی تربیت پوری ہونی چاہیے، آپ وہاں تبلیغ کی غرض سے جا رہے ہیں یا تعلیم کی غرض سے جا رہے ہیں یا وقتی طور پر جا رہے ہیں، مستقل طور پر رہنے کی علماء اجازت ہی نہیں دیتے. والد صاحب ہمارے جاتے رہے ہیں کچھ عرصے کے لیے ادھر، تو وہ بتاتے ہیں کہ برطانیہ کے اندر یہ کنڈیشن ہے کہ اگر گھر سے مسجد 10 کلومیٹر دور ہو، 10 کلومیٹر، امیجن کریں کتنا سفر ہے. ہمارے گوجرا سٹی کا اندرون جو ہے وہ 4 سے 5 کلومیٹر ہے، اس سے زیادہ نہیں ہے. اور گوجرا کے اندر کم از کم 100 مساجد ہیں صرف سٹی ایریا کے اندر. گوجرا سٹی کے اندر صرف سٹی کے اندر 100 سے زائد مسجدیں ہیں. تو وہاں کہتے ہیں یہ تصور ہے کہ اگر کوئی مسجد گھر سے 10 کلومیٹر دور ہو نا تو سمجھا جاتا ہے کہ یہ مسجد تو گھر کے قریب ہی ہے. وہاں 50 کلومیٹر کے بعد مسجد آتی ہے. 50 کلومیٹر کے بعد جب مسجد کا یہ حال ہے تو وہاں پر باقی دینی وہ کیا ہوگا. بہرحال اللہ مان کر پلیز کچھ باتیں مجبوریاں ہوتی ہیں اور کچھ مجبوریاں بنا لی جاتی ہیں، ہوتی نہیں ہیں. شیطان کا حملہ ہوتا ہے، انسان کو ہمیشہ اللہ سے دعا کرنی چاہیے. ہاں اسلام یہ پھر میں وہی کہوں گا کہ آپ کو حالات کے ساتھ سروائیو کرنا سکھاتا ہے. قتل یہ نہیں ہے کہ آپ جا ہی نہیں سکتے، آپ ادھر کوئی نہیں کر سکتے. ہاں جا سکتے ہیں، آپ اپنے دین ایمان کا خیال رکھیں، آپ اچھی تربیت لے کر گئے، آپ اچھے نظریات لے کر گئے، آپ وہاں سے سیکھنے کے لیے جائیں. دنیا نہ سیکھتے ہیں، دین ان کو سکھا کر آئیں. تو اس پہلو کے ساتھ اسلام کہتا ہے. جی دوسرا ہے جی علاجی طریقہ. علاج سب سے پہلے کسی کی مرض کی تشخیص ہوگی تو پھر ہی علاج ہوگا نا. تو ہم نے سب سے پہلے تشخیص کرنی ہے، دشمن کی کمزوریوں کو سمجھنا ہے اور اس کے بعد کام کا آغاز کرنا. دشمن کی زیادہ سے زیادہ کمزوریوں کو سمجھیں اور ان کمزوریوں پر اٹیک کریں، ان پر ڈسکشن کریں، تو یقیناً پھر وہ لوگ ہماری طرف مائل ہو جائیں گے. سب سے پہلی تو یہی ان کی کمزوری ہے کہ ان کا باطل عقیدہ اور نظریہ، ان کے پیچھے کوئی ایک ٹھوس نظریہ نہیں، ان کے پیچھے لاکھوں اور کروڑوں نظریات ہیں جو آپس میں ایک دوسرے سے متصادم ہے، ایک دوسرے کے خلاف. لیکن وہ ایک اسلام کے نظریے کو چھوڑ کر لاکھوں نظریات کو کیوں مانتے ہیں؟ صرف وجہ ایک ہے کہ وہ لاکھ کے لاکھ نظریے اسلام کے خلاف ہیں. وہ اس لیے ان لاکھ کو ماننے کے لیے تیار ہے، اس ایک کو ماننے کے لیے تیار نہیں. تو آپ اس چیز پر اٹیک کریں کہ آپ کا عقیدہ، آپ کا نظریہ وہی بات ہے.
ایک کتاب ہے چھوٹی سی جس کا نام ہے جدیدیت، وہ غالباً 120 یا 130 صفحات کی ہوگی، محمد حسن عسکری اس کے رائٹر ہے۔ اس کتاب کو میں نے دیکھا کل پرسوں، اس کتاب کے اندر اس نے لکھا جی مغرب کے اندر یورپی تہذیب کے اندر کتنی گمراہی ہے، ان کے باطل عقیدے کی کتنی اقسام ہے۔ تو یو کین امیجن کہ اس بندے نے 158 گمراہیاں لکھی ہیں، 158 گمراہیاں اس نظریے اور اس عقیدے کی بنا پر اس قوم کے اندر پیدا ہوئی ہیں۔ کل کو ایک اور رائٹر اٹھے گا، وہ اس سے بھی زیادہ لکھے گا، پرسوں ایک اور اٹھے گا، اس سے بھی زیادہ لکھے گا، اس سے بھی زیادہ، اور بے حد و حساب ہے۔ یہی علامہ اقبال نے کہا تھا نا، نئی تہذیب کے اڈے ہیں گندے، اٹھا کر پھینک دو باہر گلی میں، نئی تہذیب کے اڈے ہیں گندے۔ یہ نئی تہذیب ہے نا، نظر کو خیرہ کرتی ہے چمک تہذیب حاضر کی، یہ سنائی مگر جھوٹے نگوں کی رضا کاری۔ یہ اقبال گیا تھا ادھر، اقبال نے 3 سالوں کے اندر سب کچھ دیکھ لیا تھا، اور دنیا کے اندر مغربی تہذیب پر جس قدر شاندار تنقید علامہ اقبال نے کی ہے، شاید اس طرح کی تنقید آج تک نہیں ہو رہی تھی۔ مغرب کے نظام کو اقبال نے پاش پاش کر کے رکھ دیا، اور ایسی زبردست تنقید کر دی ہے۔ یہ ایک شعر جس کی شرح کے اندر کتابیں لکھی گئی ہیں کہ نظر کو خیرہ کرتی ہے چمک تہذیب حاضر کی۔ یہ دیکھنے کو چیزیں بڑی اچھی لگتی ہیں، آزادی ہے، مساوات ہے، علم ہے، یہ سنائی مگر جھوٹے نگوں کی رضا کاری۔ یہ ہار تو بنا ہوا ہے لیکن موتی اس کے سارے جعلی ہیں، کوئی بھی اصلی ہیرا نہیں ہے اس کے اندر، یہ جھوٹے ہیں، جعلی ہیں موتی، بس نظر کو بہت اچھے لگتے ہیں، یہ نعرے بہت اچھے لگتے ہیں، لیکن حقیقت کیا ہے؟ دوسرا پوائنٹ دیکھیں، وہاں کا معاشرہ کھوکھلا ہو چکا ہے، کمزور خاندانی نظام، بلکہ خاندانی نظام تباہ و برباد ہو گیا ہے۔ کسی باپ کا تقدس نہیں، کسی ماں کا تقدس نہیں ہے، کسی بچے کا تقدس نہیں ہے، کوئی پیار اور محبت نہیں ہے۔ آپ کو پتہ ہے کہ ویسٹرن کنٹریز کے اندر فوج کے اندر کون لوگ جاتے ہیں؟ ویسٹرن کنٹریز کے اندر فوج کے اندر وہ لوگ جاتے ہیں جن کے ماں اور باپ نے، بلکہ وہ ماں اور باپ کہنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، جس لڑکے اور لڑکی نے ناجائز تعلقات قائم کیے ہوں، جس کی صورت میں ایسا بچہ پیدا ہوتا ہے جس کو نہ والد قبول کرتا ہے نہ والدہ قبول کرتی ہے، اور اس کے لیے بنے ہوئے ہیں چائلڈ ہوم۔ چائلڈ ہوم کے اندر وہ بچہ تربیت پاتا ہے جس نے نہ باپ کا پیار دیکھا، نہ ماں کا پیار دیکھا، نہ رشتہ دار دیکھا، نہ اس کے دل کے اندر پیار آیا، نہ اس کے دل کے اندر شفقت آئی، نہ اس کے دل کے اندر رشتہ داروں سے تعلق آیا، نہ اس کے سر پر کسی نے ہاتھ رکھا۔ ایسا بچہ ان کے وہاں فوج کے اندر جاتا ہے، اور جب وہ فوج کے اندر جاتا ہے تو اس نے زندگی کے اندر کبھی رحم کا، کبھی پیار کا لفظ اور نام ہی نہیں سنا ہوتا، کبھی دیکھا ہی نہیں ہوتا۔ پھر وہ انتہائی سخت دل واقع ہوتا ہے، اور پھر وہ جس علاقے پر حملہ کرتے ہیں وہاں ظلم و تشدد کرتے ہیں۔ یہ ہیروشیما اور ناگاساکی پہ ایسے نہیں بم پھینکے گئے، وہاں جس قدر تباہی ہوئی کسی ایک مسلمان کا دل نہیں دوبارہ کر سکتا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی کے اندر 27 جنگیں لڑی ہیں، ٹوٹل کتنے افراد قتل ہوئے ہیں یا شہید ہوئے ہیں؟ 1028 افراد، 27 جنگیں لڑی ہیں، 10 لاکھ مربع میل کا علاقہ فتح کیا۔ ڈاکٹر غلام برق جیلانی نے وہ سارا ہی شیڈول دیا ہوا ہے اپنی کتاب الہاد مغرب کے اندر، الہاد یورپ اور ہم کی یہ کتاب ہے، تو وہ سارا شیڈول دیا ہوا ہے کس جنگ کے اندر کتنے شہید ہوئے، کتنے مسلمان، اور یہ 1028 کے اندر مسلمان بھی شامل ہے اور کافر بھی شامل ہے۔ یہ سارے کے سارے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنے افراد کی جان لے کر ایک ایسا معاشرہ قائم کیا ہے۔ اور آپ کو پتہ ہے جنگ عظیم قوم کے اندر کتنے افراد قتل ہوئے ہیں؟ لاکھوں نہیں کروڑوں افراد قتل ہوئے ہیں۔ جہاد افغانستان کے اندر 90 لاکھ بندہ مر گیا ہے۔ روسی ریاستوں کے اندر کتنے لوگ مرے، جنگ عظیم اول کے اندر کتنے لوگ مرے، ہیروشیما اور ناگاساکی 2 مکمل شہروں کو زمین سے تباہ و برباد کر دیا ہے۔ کارل مارکس نے روس کے اندر کتنے لوگوں کو قتل کیا ہے، وہ نیپولین نے اور یہ لینن نے کتنے لوگوں کو قتل کیا ہے۔ آج آگے فتویٰ لگے گا جہاد کے اوپر دہشت گردی، آج آگے فتویٰ لگے گا اسلام کی تعلیمات انتہائی سخت ہے، آج آگے پتہ چلے گا کہ اسلام کی سزائیں بہت سخت ہیں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ اسلام کے خلاف صرف پروپیگنڈا ہے جسے مجھے اور آپ کو سمجھنے کی ضرورت ہے بس۔ میں نے کافی ملکوں میں گیا ہوں، کافی سارے ملکوں میں گیا ہوں۔ ایک دفعہ میں واپس آ رہا، ترکی اسٹے تھا کوئی 24 گھنٹے کا، تو 5 دن تو 6 دن تو مسجد نہیں ملی بلغاریہ، جو آپ بات کر رہے تھے نماز کوئی برقعے میں عورت جسے دل کرتا تھا اس کو ملو یار، یہ بہت اچھی عورت۔ ترکی کے اندر پابندی ہے، حجاب پہ پابندی ہے۔ اچھا میں وہ بلغاریہ کی بات کر رہا ہوں، بلغاریہ سے واپسی میں ادھر تھی ہماری اسٹے تھا 24 گھنٹے کا۔
اچھا یہ جو بات آپ کر رہے ہیں مسجد میں جا کے میں جو مسجد دیکھی عثمانیہ مسجد بڑی خوبصورت مسجد تھی ترکی میں ہی تھی وہ. اچھا میں بڑی جلدی جا کے مسجد دیکھ کے نا وضو کیا, میں نے کہا جا کے جماعت سے نماز پڑھتا ہوں, کافی دن ہو گئے نماز نہیں پڑھ سکا جماعت سے, اپنی کرواتا ہوں خود, جو 2-3 لوگ تھے میرے ساتھ انٹرنیشنل کھلاڑی تھے, ہم نماز کو نہیں پڑھتے. جب میں نے جا کے جماعت کے ساتھ نماز پڑھنا آخری رکعت تھی اس ٹائم, تو مولانا صاحب نے سلام کر دیا السلام علیکم ورحمۃ اللہ, تو مولوی صاحب شیپ تھی اس کی, جو اس مسجد کا خطیب تھا وہ, اس کی شیپ تھی فل. اور جتنے یورپ ملکوں میں ہم گئے ہیں واقعی یہ بات ہے. ایک بات میں نے سلطان شاہ کی سنی ہے, میری بڑی دل کو لگی ہے. وہ کہتا کہ یار جب ترقی کرتا ہے نا بندہ, تو ہمارا ایک دوست گیا بڑا دیندار تھا, بڑا عالم تھا, لیکن اس نے جا کے رہنے سے پہلے یہ نہیں سوچا کہ اہل حدیث مسجد ہے یا نہیں, عقیدے کا اس نے خیال نہیں کیا. جا کے اس نے بس وہ ٹاؤن ماڈل ٹاؤن جس میں وہ جگہ لی, اونچی سوچی بنائی. جب اس کے بچے بڑے ہوئے پڑھے اسی مسجد میں, اور جو بندہ وہ فوت ہوا ہے تو ہم اس کے جنازے پہ گئے ہیں, تو اس پہ ختم سارے معاملات انہوں نے کیے ہیں, کیونکہ اس نے یہ خیال ہی نہیں کیا. وہ ترقی کے پیچھے پڑھ کے اس نے اپنا مسلک یا وہ اس نے عقیدہ نہیں اس نے اپنا دیکھا, لیکن یہ بڑی ضروری چیز ہے. یہ دیکھنا بھائی صاحب نے آپ کو اپنی آنکھوں دیکھی حقیقت بتائی ہے, وہ آنا جانا ان کا رہتا ہے باہر اندر. تو یہ مغرب کا جو معاشرتی نظام ہے اس میں ہم نے ایک چیز ذکر کی کہ کس طرح کا ان کا خاندانی نظام ہے, کیسی اولاد وہاں پر سامنے آتی ہے, اور پھر اولاد کے لیے الگ سے چائلڈ ہوم بنے ہوئے ہیں. بوڑھے والدین کو کوئی بچہ نہیں سنبھالے گا, بوڑھے والدین کے لیے اولڈ ہوم الگ سے بنے ہوئے ہیں. تو یہ جہاں پر کنگ چارلس کی جو ہوئی تھی یہ تاج پوشی کی تقریب, یہ بکنگم پیلس, اس کے ساتھ ہی اولڈ ہوم ہے. وہ مجھے بتاتے تھے کہ بہت بڑا اولڈ ہوم ہے جس کی ایکڑوں کے اندر اس کا رقبہ ہے, اور اسی اولڈ ہوم کے ساتھ ایک کرکٹ اسٹیڈیم بھی بنا ہوا ہے, بڑا فیمس ہے, آپ کو نام تو نہیں پتا, جہاں پہ ایشز بھی ہو رہی ہیں آج کل. تو وہاں پر یہ رواج ہے. خاندان کے اندر اسلام نے ایک باپ بنایا ہے, ایک ماں بنائی ہے, یا ایک خامد ہے, ایک بیوی ہے, بچے ہے. اسلام نے کہا ہے کہ کمانا مرد کی ذمہ داری ہے, گھر چلانا عورت کی ذمہ داری ہے, بچوں کو سنبھالنا عورت کی ذمہ داری ہے. عورت کو بنیادی طور پر 3 ہی تو ذمہ داریاں دی گئی ہیں. نمبر 1 یہ ذمہ داری دی اسلام نے معاشرتی اعتبار سے, دینی اعتبار سے نہیں, معاشرتی اعتبار سے, کہ گھر کو چلانا ہے, گھر کو سنبھالنا. نمبر 2 یہ ذمہ داری دی ہے کہ آپ نے بچوں کی تربیت, دیکھ بھال, پرورش کرنی. باپ پورا دن باہر رہتا ہے, شام کو آتا تھکا. تیسری یہ ذمہ داری دی ہے عورت کو کہ اس نے اپنے خامد کی خدمت کرنی ہے. یہ 3 ذمہ داریاں اسلام نے دی ہے, اور یہی 3 ذمہ داریاں ہم کہتے ہیں عورت کے لیے ہونی چاہیے. مغرب نے اٹھا کر ایک چوتھی ذمہ داری اس عورت کے کندھے پر لا دی, جس کا یہ نتیجہ نکلا کہ وہ چاروں کی چاروں نہیں دے سکتی اب ذمہ داریاں سر پر. اس نے کہا کہ تم خامد کو راضی بھی رکھو گی, تم اپنے بچوں کی پرورش بھی کرو گی, تم گھر بھی سنبھالو گی, لیکن ساتھ تم شام کو مارکیٹ میں کام بھی کرو گی. تمہارے اوپر معیشت کا بوجھ بھی ہے, تمہارے اوپر کمانے کا بوجھ بھی ہے. اور یورپ کے اندر یہی رواج ہے, میاں بیوی دونوں جاب کرتے ہیں. ہمارے پاکستان میں بڑا شوق پیدا ہو گیا, اگر ضرورت ہو اسلام نے پابندی نہیں لگائی. میں ہرگز یہ نہیں کہنا چاہتا کہ وہ پابندی ہے, نہیں جانا چاہیے, نہیں کرنا چاہیے, لیکن ہم اس معاشرے کی بات کر رہے ہیں جس کا نتیجہ یہ نکلا کہ عورت نہ تو خامد کو وقت دے سکتی ہے, اور خامد پھر اس اپنے بشری تقاضوں کو پورا کرنے کے لیے کوئی غلط راستہ ڈھونڈتا ہے. عورت نہ تو بچوں کی تربیت کر سکتی ہے, جس کا یہ نتیجہ ہے کہ بچے ہاتھوں سے نکل جاتے ہیں, ان کی صحیح تربیت نہیں ہوتی. عورت نہ تو گھر کو سنبھال سکتی ہے, گھر کے معاملات اچھے طریقے سے نہیں چلتے. تو ان کا خاندانی نظام جو ہے وہ انتہائی کھوکھلا اور بے بنیاد ہو چکا ہے. چائنا نے پابندی لگا دی کہ 2 سے زیادہ بچے نہیں ہو سکتے. ایک وقت ایسا ہے چائنا کے اندر جو یوتھ تھی ان کی تعداد کم ہو گئی, اولڈ لوگ جو تھے ان کی تعداد زیادہ ہو گئی. اب یہی یوتھ نے کل کو اولڈ بننا ہے, کل کو انہوں نے ان چیزوں کو سنبھالنا ہے, تو پھر انہوں نے اپریشیٹ کیا کہ زیادہ بچے ہونے چاہیے, زیادہ بچے ہونے چاہیے. تو اسلام کا جو خاندانی اور معاشرتی نظام ہے یہ سب سے اچھا ہے. دوسرے لوگوں کے پاس یہ نعمت نہیں ہے. یورپ کا خاندانی نظام صفر ہو چکا ہے, بالکل تباہ ہو رہا ہے, اور حتیٰ کہ نوبت یہاں تک پہنچ چکی ہے کہ اب یورپی اسکالرز یورپی تہذیب کے خلاف ہیں. کہتے ہیں اس تہذیب نے اتنا نقصان دوسروں کو نہیں پہنچایا جتنا یہ تہذیب ہمیں کھا چکی ہے, اندر ہمیں کھا چکی ہے. ہر ایک شخص تنہائی کا شکار ہے, بے چین روح, مضطرب ذہن ہے, اندرونی انتشار ہے, گھروں کے اندر ناچاکی ہے, پیار اور محبت نام کی کوئی چیز نہیں ہے. اس تہذیب نے خاندان بھی تباہ کر دیا, سکون بھی تباہ کر دیا, معاشرے کے اندر اضطراب پیدا کر دیا, بے چینی پیدا کر دی. صرف ایک ہی دوڑ ہے صبح سے لے کر شام تک, پیسہ پیسہ پیسہ.
کیا کریں گے اس پیسے کو جس کے پیچھے سکون نہ ہو، جس کے پیچھے اطمینان نہ ہو، جس کے پیچھے خاندان نہ ہو؟ ہم پیسہ اکٹھا کرنے کے لیے لگے ہیں، ہمارے سامنے ایک ویژن ہے کہ ہم اللہ کی راہ میں خرچ کریں گے، ہم اپنے بیوی بچوں پر خرچ کریں گے، ہم یہاں پر پارٹی کریں گے، ہم یہ کریں گے، وہ کریں گے۔ جس کے پاس نہ بیوی اچھی ہے، نہ اس کے بچے اس کے تابع ہیں، نہ اس کا گھر اپنا ہے، اور یورپ میں موسٹلی گھر بھی اپنے نہیں ہوتے، زیادہ تر گھر جو ہے وہ حکومتی ہوتے ہیں، وہاں گھر خریدنا انتہائی مشکل کام ہوتا ہے۔ گاڑی بہت آسان ہوتی ہے اور گھر خریدنا انتہائی مشکل کام ہوتا ہے۔ تو نہ اپنا گھر ہے، نہ اپنے بیوی بچے ہیں، نہ اپنی اولاد ہے، تو وہ پیسہ کرنا کیا ہے؟ نہ دین کا تصور ہے آپ نے، نہ مسجد کا تصور ہے، نہ چرچ میں جانے کا رواج ہے، تو وہ پیسہ آپ نے کیا کرنا ہے؟ اسی لیے دنیا میں سب سے زیادہ خودکشیاں یورپی ممالک میں ہوتی ہے۔ روح بے چین ہے، اندر مضطرب ہے۔ کبھی ہمارے ہاں بہت کم ہے خودکشی کی شرح، لیکن یورپی ممالک کے اندر بہت زیادہ شرح ہے۔ اور کل کی رپورٹ میں نے جو سنی ہے انڈین آرمی کے متعلق، وہ نیوز میں آیا تھا کہ ہر تیسرے دن ایک فوجی خودکشی کرتا ہے۔ اور یہ اس طبقے کا حال ہے جس کے لیے فوج ہے۔ ظاہر بات ہے ہر ملک کے اندر ایک عزت دار طبقہ ہوتا ہے، ایک پیشہ عزت دار طبقہ ہوتا ہے، اور مالی اعتبار سے بھی اسٹرانگ ہوتا ہے، اور معاشرے کے اندر اپروچ کے اعتبار بھی اسٹرانگ ہوتا ہے۔ جب ان کا یہ عالم ہے، ہر تیسرے روز ایک فوجی جو ہے خودکشی کر رہا ہے، اور ان کے کتنے ایکٹر اور ایکٹریسز ہیں جنہوں نے خودکشیاں کی ہیں، تو پھر کیا ہمارا نظام، ہمیں ان کو یہ چیزیں نہیں بتانی چاہیے کہ آپ کا نظام کھوکھلا ہے، آپ کے اندر یہ فالٹ ہے یہاں پر؟ کس طرح ان کے فالٹس کو ڈھونڈ کر ان کے مطابق گفتگو کریں، یہ ہے اصل علاج۔ اور اس کے بعد پھر جو کرنے والا کام ہے غزو فکری کے موضوع پر نجی و سرکاری سطح پر آگاہی فراہم کی ہے۔ یہ جو ہم ٹاپک سارا ڈسکس کر رہے ہیں نا، اس کے لیے عربی زبان کے اندر لفظ بولا جاتا ہے الغزو الفکری، جس کے لیے غزو فکری، اور شروع کے اندر ہم نے لفظ بولا تھا نظریاتی جنگ، یہ ایک ہی لفظ ہے۔ آئیڈیالوجیکل وار بھی جسے کہتے ہیں، یا جسے ہائبرڈ وار بھی کہتے ہیں، اور جسے ففتھ جنریشن وار بھی کہتے ہیں، یہ سارے ایک ہی چیز ہے۔ یعنی آپ ان موضوعات پر پرائیویٹلی بھی اور گورنمنٹ سیکٹر میں بھی جا کر لوگوں کو بتائیں، یہ حقیقت لوگوں کے سامنے لائیں، اس پر گفتگو کریں، اور اس کے بعد اتحاد امت کے ساتھ اسلامی و فلاحی حکومت کا قیام عمل پہ لایا جائے۔ اسلامی بھی ہو اور فلاحی بھی ہو۔ اسلام نے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ کے اندر یہی تو مانگ کیا، اسلامی بھی اور فلاحی بھی۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور اتنا فلاحی تھا کہ آپ نے دیکھا کہ ایک غیر مسلم مدینہ کے اندر بھیک مانگ رہا ہے، بوڑھا غیر مسلم مدینہ کے اندر بھیک مانگ رہا ہے۔ جا کے پوچھا کیا مسئلہ ہے؟ کہتا ہے جی آپ نے میرے اوپر جزیہ لگایا ہوا ہے، میں بوڑھا ہو گیا ہوں، پیسے دینے کے لیے ہے نہیں، تو میں مانگ کے گزارا کرتا ہوں۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ واپس مدینہ کے اپنے دفتر کے اندر گئے، مسجد نبوی کے اندر گئے، اور اعلان کر دیا کہ آج سے کسی بوڑھے پر کوئی جزیہ نہیں ہوگا، بلکہ وہ چاہے مسلمان ہے یا غیر مسلم ہے، اس کو حکومت کی طرف سے وظیفہ دیا جائے۔ یہ فلاحی مملکت، یہ اسلامی ریاست کا تصور دیا ہے۔ جب آپ ان چیزوں پر عمل کریں گے تو پھر یقیناً انشاءاللہ یہ اسلام کا ہی بول بالا ہوگا، کسی اور نظریے کو، کسی اور تہذیب کو کوئی جگہ نہیں ملے گی۔ داخلی کمزوریوں کو دور کر کے استشراق، استعمار اور سیکولرزم اور الہادی خطرات کا مقابلہ کیا جائے۔ مقابلہ کرنے سے یہاں یہ مراد نہیں ہے کہ جنگیں کرنی، یہ کرنا، وہ کرنا، یہ نظریاتی جنگ ہے۔ ان کی طرف سے کوئی اعتراض آتا ہے، کوئی کویسچن ریز ہوتا ہے، آپ نے اس کا عقلی اعتبار سے اور شرعی اعتبار سے صحیح جواب دینا ہے، یہ ان کے خطرات کا مقابلہ ہے۔ پھر مسلم دنیا کی تجارت و معیشت کو اسلامی خطوط پر استعمال کر کے مضبوط اور خود کفیل بنایا جائے، یعنی مسلمانوں کو اللہ رب العزت نے ایک مکمل، کمپلیٹ، اللہ رب العزت نے ایک معاشی نظام دیا، اس کے مطابق اپنی معیشت کو چلائے۔ اور آج انتہائی افسوس سے کہنا پڑتا ہے شرح سود 21% تک چلی، اور انڈیا میں کتنی ہے؟ اسرائیل میں کتنی ہے؟ اسرائیل 3% ہے غالباً، اور انڈیا میں بڑھے 4.5%، اور ہمارے پاکستان میں علماء کے حقیقی وارث یہاں پر موجود ہیں ہماری حکومتوں کے اندر۔ میں کسی پر تنقید نہیں کرنا چاہتا، نہ کسی کا نام لینا چاہتا ہوں۔ بہرحال یہ ایک المیہ ہے، یہ ایک سچویشن ہے جس سے آپ بھی گزر رہے ہیں، میں بھی گزر رہا ہوں۔ ضرورت یہ ہے کہ اپنی معیشت کو اسلامی خطوط پر، آپ کا بجٹ ہے 14,400 پتہ نہیں کتنے ارب کا، 486 ارب کا، اس میں سے 60% رقم صرف قرضے اور سود واپس کرنے میں لگی ہے۔ ہمارا آدھے سے زیادہ بجٹ 2023 کا قرضے اور سود واپس کرنے میں گیا ہے۔ اسلام اسی لیے تو کہتا ہے سود نہ لیں۔ اس سال 60 لگا ہے نا،
اگلے سال 61 لگے گا، اگلے سال 62 لگے گا، دن بدن یہ سود بڑھتا ہے، سود کم نہیں ہوتا حالات کے ساتھ۔ تو اسی لیے ضرورت ہے کہ اپنی معیشت اور تجارت کو اسلامی بنیادوں پر، شریعت کے اصولوں پر مرتب کیا جائے۔ اور لاسٹ پہ چیز ہے جو بڑی امپورٹنٹ ہے، میں نے اس پر 1-2 مرتبہ جمعے کے اندر بھی گفتگو کی ہے، اس مسئلے میں بھی ذکر ہوئی کہ جو مسجد کا حقیقی کردار ہے نا معاشرے کے اندر، اس کو اجاگر کیا۔ مسجد کا کردار یہ نہیں ہے، انتہائی افسوس ہے ہماری مساجد کے، ہم صبح فجر ٹائم مسجد کھلے گی، فجر کی نماز کے بعد تالا لگے گا زور تک، زور کے وقت کھلے گی اثر تک تالا لگے گا، یہ مسجد کا کام نہیں ہے۔ بھائی مسجد ایک معاشرتی ادارہ ہے جس کے اندر نماز بھی ہے، جمعہ بھی ہے، تعلیم بھی ہے، علاج بھی ہے، فلاح و بہبود بھی ہے، تربیت بھی ہے، ترقی بھی ہے، سب کچھ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کچھ مسجد نبوی میں کیا تھا۔ آج ہم عدالت تو نہیں لگا سکتے مسجد میں، کیونکہ یہ میرے اور آپ کے اختیار میں نہیں ہے۔ آج ہم مسجد سے فوجی دستے تو روانہ نہیں کر سکتے، میرے اور آپ کے اختیار میں نہیں ہے، یہ حکومتوں کا کام ہے۔ لیکن یہ تو اختیار میں ہے نا کہ ہم صبح و شام تعلیم دیں، لوگوں کی تربیت کریں، مسجد سے لوگوں کی رہنمائی کریں، لوگوں کی مالی امداد کریں، لوگوں کے نظریات کی اصلاح کریں۔ یہ صرف نمازی کام ہے؟ بھائی اتنی خوبصورت مسجد اور اتنی بڑی بلڈنگ، اتنے زیادہ اخراجات کرنے کا ہرگز یہ مقصد نہیں تھا کہ ادھر صرف نماز ہو۔ مسجد کا معاشرے کے اندر کردار بہت بڑھ کر ہے، اس کردار کو سمجھیں اور حقیقی طور پر اجاگر کریں۔ انشاءاللہ ان بنیادوں پر ہم ضرور ان جدید فتنوں سے نمٹنے اور ان کا حل کرنے، ان کا جواب دینے کے قابل ہو جائیں گے۔ اللہ رب العزت ہمیں دین حنیف